تو وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کہاں تک پڑھا تھا اور کیا پڑھا تھا؟ پھر ہاں جی، اس کا نام ہے حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا، اس سے پہلے تھوڑا سا یہ جو صفا اور مروہ کے موقع پر جس چیز کا ذکر کرنا ہے، دعا کرنی ہے، اس کے حوالے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ ہم نے کچھ آگے بھی پڑھا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا یہاں سے ابتدا کر لیں، اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کے اوپر چڑھ کر جس وقت بیت اللہ کی طرف منہ کیا اور اس کو دیکھا، تو اس موقع پر یہ دعا پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد ثم دعا بین ذالک قال مثل هذا ثلاث مرات، یہ دعا پڑھی اور اسے 3 مرتبہ دہرایا۔ ثم نازل الی المروۃ، پھر مروہ کی طرف آپ آگے چل گئے۔ حتیٰ اذا انصبت قدماہ فی بطن الوادی سعی، یہاں تک کہ جب آپ کے قدم جو ہیں وہ برابر ہو گئے بطن وادی میں، یعنی وادی کے اندر سعی، تو تیز تیز چلے۔ یہاں پر مشروع یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے یہ بطور خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، کہ جس وقت وہ صفا اور مروہ کے درمیان چلیں تو وہ تیزی کے ساتھ چلیں، یہاں تک کہ ایک خاص مقام ہے جہاں آج کل سبز لائٹ بھی لگی ہوئی ہے، وہاں پہ بھاگنے کی مشروعیت ہے۔ تو یہاں سے مراد وہ ہے حتیٰ اذا انصبت قدماہ فی بطن الوادی سعی حتیٰ اذا سعیدنا مشا، جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے بعد مروہ کے اوپر چڑھنا شروع ہوتے تو چلتے، حتیٰ اتى المروۃ، یہاں تک کہ مروہ آ جاتے۔ ففعل علی المروۃ کما فعل علی الصفا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہی عمل دہراتے جو مروہ پر، وہی عمل دہراتے جیسا کہ آپ نے کیا ہے صفا پر۔ وذکر الحدیث، اور اس کا مکمل حدیث وفیہ، اور اس حدیث میں ایک یہ بھی ہے فلما کان یوم الترویۃ توجہ الی منی، جب یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ ہوئی تو آپ مینا کی طرف متوجہ ہوئے۔ ورکب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلى بها الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہوئے اور وہاں مینا میں آپ علیہ السلام نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا کی، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز بھی آپ نے مینا میں ادا کی۔ ثم مکث قلیلا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کچھ دیر ٹھہرے۔ حتیٰ طلعت الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ فاجاز حتیٰ اتى عرفۃ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ پہنچ کر اجازہ، یہاں سے حکم دے دیا کہ نکلیں، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرفہ کے مقام پر میدان عرفہ میں آ گئے۔ فوجد القبۃ قد ضربت له بنمرۃ، تو آپ نے پایا اپنا خیمہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے نمرہ وادی میں۔ فنزل بها، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وادی نمرہ میں جو ہے وہ ٹھہرے۔ حتیٰ اذا زاغت الشمس، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ تھوڑا سا ڈھل گیا۔ امر بالقصواء فرحلت له، تو یہاں پر جب آپ پہنچے تو آپ نے قصوہ اونٹی پر پالان رکھنے کا حکم دیا۔ فأتا بطن الوادی، تو آپ وادی ارنا کے اندر یعنی اس کے درمیان پہنچے۔ فخطب الناس، یہاں پہنچ کر آپ نے خطبہ حج ارشاد فرمایا۔ ثم اذن،
پھر اذان کہی گئی، ثم اقامہ، پھر اقامت کہی گئی، فصل الظہر، تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم اقامہ، پھر اقامت کہی گئی، فصل العصر، تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی، ولم یصلی بینہما شیئا، اور آپ نے نہیں پڑھی ان دونوں کے درمیان کوئی چیز، یعنی کوئی نفل وغیرہ یا سنتیں نہیں ادا کی، ثم رکب حتی اتی الموقف، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو گئے اور وقوف کے موقع پر آ گئے، یعنی عرفات کے مقام پر آ گئے، فجعل بطن ناقته قصوى الى الصخرات، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اونٹنی ہے اس کا پیٹ جو ہے، قصوہ اونٹنی کا پیٹ جو ہے وہ اس طرف کر دیا جس طرف پتھر ہیں، یعنی پہاڑی کی جانب، وجعل حبل المشاة بین یدیہ، وجعل جبل المشاة بین یدیہ واستقبل القبلۃ، اور جبل مشاط جو ہے وہ آپ کے سامنے تھا، اور اس صورت میں آپ نے قبلہ رخ ہو کر آپ کھڑے ہو گئے، فلم یزل واقفاً، پس آپ رہے کھڑے ہوئے، یہ حتیٰ غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، وذہبت الصفرۃ قلیلا، اور اس کی زردی جو ہے وہ بھی تھوڑی سی چلی گئی، حتیٰ غاب القرص، یہاں تک کہ جو سورج کی ٹکیا ہے وہ بھی غائب ہو گئی، ودفع، وقد شنقت وقد شنق للقصوى الزمامہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا، اور اپنی قصوہ کی جو لگام ہے اس کو کھینچا، حتیٰ ان رأسها لیصیب مورک رحلہ، یہاں تک کہ قصوہ کا جو سر ہے وہ جو پالان ہے اس کے ساتھ، اس کی لکڑی کے ساتھ لگ رہا تھا، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، اور آپ دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے ارشاد فرما رہے تھے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، السکینہ السکینہ، سکینت اختیار کرو، یعنی آہستہ آہستہ چلو، وَكُلَّمَا أَتَى جَبْلًا مِنَ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصَعَدَ، اور جب کبھی کوئی پہاڑی آتی، پہاڑوں میں سے کوئی پہاڑ آتا یا کوئی ٹیلا وغیرہ آتا، تو ارخا لہا قلیلاً، لگام کو ڈیلا چھوڑ دیتے، حتیٰ تصعدا، یہاں تک کہ اونٹنی قصوہ جو ہے وہ اس پر چڑھ جاتی، حتیٰ اتل مزدلفہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے مزدلفہ میں، آگے مزدلفہ میں، فصلی بها المغرب والعشاء، تو آپ نے یہاں پر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ادا کی، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، جس طرح وہاں پہ نماز ادا کی تھی نا وادی اورنا میں، اسی طرح یہاں پر عشاء اور مغرب اور عشاء دونوں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ آپ نے ادا فرمائی، ولم یسبح بینہما شیئا، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل ادا نہیں فرمائے، ثم استجع، پھر آپ لیٹ گئے، حتیٰ طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، فصلی الفجر حین تبین له الصبح بأذان وإقامت، پھر آپ نے نماز فجر پڑھائی یہاں تک کہ صبح واضح ہو گئی آپ کے لیے، آپ نے یہ نماز پڑھائی ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، ثم رکب حتی اتى المشعر الحرام، پھر آپ سوار ہو گئے اپنی اونٹنی پر، یہاں تک کہ آپ مشعر الحرام پہنچے، فاستقبل القبلۃ، تو آپ قبلہ رخ ہوئے، فدعا فدعاہ وکبرہ وحللہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ دعا کی، اللہ کی تکبیر یعنی اس کی بڑائی بیان کی، اور لا الہ الا اللہ پڑھا اور تلبیہ بھی پکارا، فلم یزل واقفاً، وہ یہاں پر ہی کھڑے رہے، حتیٰ اسفرا جداً، یہاں تک کہ سفیدی بالکل سامنے آ گئی، یعنی سفید جو ہے سورج نکلنے کے بعد بھی سفیدی جو ہے وہ بالکل واضح ہو گئی، فدفع قبل ان تطلع فلم يزل واقفا حتى اسفرا، آپ کھڑے رہے یہاں پر یہاں تک کہ اسفرا، سفیدی واضح ہو گئی، جداً بہت زیادہ، ابھی سورج نہیں نکلا، فدفع قبل ان تطلع الشمس، تو آپ یہاں سے نکلے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، حتی اتی بطن محسر فحرق قلیلا، یہاں تک کہ آپ وادی محسر میں آئے، وادی محسر یہ وہ مقام ہے جہاں پر اونٹ اصحاب فیل کو روک دیا گیا تھا،
तहर्रक कलीलन, तो यहाँ पे आप तेज़ी के साथ निकले, यानी अपनी ऊँटनी को आपने थोड़ा सा हरकत दी, यानी तेज़ी के साथ चले। सुम्मा सलक तरीक़ा अलवुस्ता अल्लती तखरुजु अलल जमरतिल कुबरा। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जमरा उकबा पर जाने के लिए जो दरमियानी राह है उसको इख्तियार किया। सुम्मा सलकत तरीक़ल वुस्ता, फिर आप चले दरमियाने रास्ते पर, अल्लज़ी तखरुजु अलल जमरातिल कुबरा, वो रास्ता जो निकलता है जमरा कुबरा तक। हत्ता अतल जमरा था, यहाँ तक कि आप जमरे पर पहुंच गए। अल्लती इंद शजरती, ये वो है जो कि एक दरख्त के पास है। फरमाहा बिसब्इ हसयातिन, यहाँ आपने 7 कंकरियां मारी। युकब्बिरु माकुल्ली हसातिन मिनहा, हर तक हर एक कंकरी के साथ तकबीर पड़ी, यानी अल्लाह अकबर कहा। कुल्लु हसातिन मिस्लु हसल खज़फी, ये जो कंकरी थी ये इतनी छोटी थी, यानी हुजम में जितनी एक छोटी सी चुटकी होती है उसके साथ मारी जा सकती है। वरमा मिन बत्निल वादी, वमा मिन बत्निल वादी, आपने वादी की जानब से यानी नशेब की जानब से आपने रमी फरमाई है। सुम्मन सराफा इलल मनहरी फनहरा, फिर आप लौटे हैं मनहर की तरफ, यानी कुर्बान गाह की जनब। तो आपने वहाँ पर नहर नहर फरमाए हैं, ऊँटों को नहर किया है। सुम्मा राकिबा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए। सुम्मा राकिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अफ़ाज़ा इलल बैती, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हुए और बैतुल्लाह का तवाफ़ इफ़ादा किया। फसल्ला बि मक्का ज़ुहरा, तो आपने नमाज पढ़ी है ज़ुहर की मक्का में। रवाहु मुस्लिम, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। यहाँ पे चंद एक चीज़ें हैं जो कि इसके साथ आपको बताने मकसूद हैं। एक तो ये कि ये जो नमाज़ें आपने अदा फरमाई हैं, यहाँ पे कसर और जमा करके नमाजें अदा फरमाई। जैसा कि हमने पढ़ा है कि एक अजान और 2 इकामतों के साथ नमाज पढ़ी है, जमा करके और कसर। दीगर रिवायात में इसकी वजाहत भी मौजूद है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्ते में कंकरियां जो है मुज़दलिफ़ा से हुक्म दिया कि कंकरियां इकट्ठी की जाएं, तो फिर आपने वहाँ पे मारी हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी मतलूब है जो जिक्र करने वाली है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये यौम नहर यानी 10 जिलहज्जा को सिर्फ एक ही जमरे को कंकरियां मारी हैं। जमरे से मुराद ये जिसे हम कहते हैं कि ये शैतान, ये एक उर्फी तौर पर उसको शैतान कहा जाता है, लेकिन उसका नाम जमरा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ही जमरे को इस दिन कंकरियां मारी हैं। यहाँ पे ये बात भी वाज़ेह करने वाली है कि जब जब कंकरियां मार ली तो फिर उसके बाद तलबिया ख़त्म हो गया और उसके बाद तकबीरात शुरू हो जाती हैं। जब इंसान कंकरियां मार लेता है, हाजी कंकरियां मार लेता है, तो उसके बाद जो है वो तलबिया ख़त्म हो जाता है और यहाँ से तकबीरात शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे कुछ मज़ीद वजाहत ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक भी करवाया है। हाँ जी, कुर्बानी करने से पहले आपने हलक करवाया है, तो उसका जिक्र भी इस हदीस में नहीं है। यानी हदीस जाबर में बहुत ज़्यादा ऐसी अशिया जो कि मारूफ और मसनून हैं, वो उन्होंने जिक्र नहीं की, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो उनके सामने रिवायत के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ों को जमा कर दिया है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर की नमाज अदा नहीं की यहाँ पे मुज़दलिफ़ा में। और ये एक अकेली ऐसी रात है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नफल वगैरह अदा नहीं किए। मुज़दलिफ़ा में सिर्फ आपने मगरिब की नमाज पढ़ी है 3 रकतें, फिर उसके बाद इकामत कही गई है और इशा की 2 रकतें अदा करने के बाद आप फ़ौरन सो गए। और इसके अलावा आपने यहाँ पे कोई भी अमल नहीं किया, ना तो तहज्जुद पढ़ी है जैसा कि आपका अमल मुबारक है, और ये एक रूटीन वाली बात थी कि आप तहज्जुद पढ़ा करते थे। ना ही उसके बाद उसकी दवा देने की नौबत आई, जैसे कि दीगर रिवायात में बाज़ औक़ात ये आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे तहज्जुद रह जाती तो फिर वो अगले दिन जो है वो दुहा के वक्त में नमाज अदा कर लिया करते, यानी तहज्जुद की नमाज जो है वो पढ़ लिया करते या उन रकात को दोहरा लेते। तो इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे
वादी मुहस्सर का जिक्र किया है, जहाँ पे तेज़ी के साथ चलने के हवाले से जिक्र है। इसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना भी ये सफ़र किया है सवारी पर ही किया है। आपने अपनी ऊँटनी पर सफ़र किया है, और इसका मतलब ये है कि ये मसनून अमल है कि इंसान जो है वो सवारी पर सफ़र करे। सवारी पर सफ़र करना ये मसनून अमल है। बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं, इस बात का इजहार कर देते हैं कि सवारी पर जो सफ़र करना है ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि पैदल हज करने को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। और ये कहा जाता है कि चूँकि मुशक्क़त वाला काम है, इसलिए जितनी मुशक्क़त इसमें उठाई जाए उतना ही, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नमाज जो है वो पूरा हज जो है वो सवारी पर अदा किया है। यहाँ तक कि ये जो तवाफ़ इफ़ाज़ा है और सफ़ा मरवा की बाद वाली सही है, इसमें भी आते हुए तो आपने जो तवाफ़ कुदूम किया है वहाँ पे तो आपने पैदल ही किया है, लेकिन जब आपने तवाफ़ इफ़ाज़ा वगैरह किया है और उसके साथ सफ़ा मरवा की है, उस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर ही ये दोनों चीज़ें की हैं। इससे एक बात ये भी साबित होती है कि बैतुल्लाह के बैतुल्लाह के अंदर यानी मस्जिदुल हराम के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी लेकर गए थे, और इसी तरह सफ़ा मरवा के। तो मस्जिद के अंदर अगर कोई सवारी आ जाती है, यानी कोई हलाल जानवर जो है वो अगर आ जाए, तो उसमें मस्जिद नापाक नहीं होती। मस्जिद जो है वो पाक ही रहती है, और उसमें कोई हर्ज नहीं है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जो है वो जाहिर बात है कि तवाफ़ आपने किया है, तो इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मस्जिदुल हराम को सफाई जो है उसकी करो, हालांकि अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया था कि वो बैतुल्लाह की सफाई करें। अंताहिरा बैति लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्काए सुजूद, ये हुक्म है। उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर तशरीफ़ ले गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे सवारी भी अगर मस्जिद के अंदर भी ले जानी पड़े तो उसमें कोई ऐब नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह यहाँ पे ये वाज़ेह कर देने की भी ज़रूरत है कि मौक़िफ़, यानी जो हम समझते हैं, अमूमन ये समझते हैं कि अरफा का खुतबा, हमारे यहाँ ये मारूफ बात है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के अंदर जो है खुतबा इरशाद फरमाया है। तो ये जो उर्फी तौर पर इस बात का जिक्र किया जाता है कि आपने अरफात के मौके पर खुतबा इरशाद फरमाया, हालांकि वो वादी उरना में खुतबा इरशाद फरमाया। आपने वादी उरना के अंदर जो है वो खुतबा भी दिया और नमाजें भी अदा की, और उसके बाद आप अरफात के मैदान में पहुंचे हैं। लेकिन ये एक उर्फ के तौर पर यह बयान किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात का खुतबा इरशाद फरमाया। वो इस नीयत से या इस बुनियाद पर कहा जाता है क्योंकि अरफात के अंदर वकूफ़ करना रुकन अजीम है, और उस रुकन के साथ मुंसलिक चूंकि वो खुतबा है, इसलिए उसको उसकी मुनासबत से यहाँ पे जिक्र कर दिया जाता है। यहाँ पे एक और बात जो है वो भी वाज़ेह कर देने की ज़रूरत है कि मुज़दलफ़ा के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे मुज़दलफ़ा के अंदर जो है वो आपने रात बसर की है, आप सोए हैं, लेकिन मशअरिल हराम का जो ख़ास मुकाम है, वो ख़ास मुकाम, यानी आप जहाँ पे सोए हैं वहीं पे आपने खड़े होकर दुआ नहीं फरमाई, बल्कि आप पहले आराम करते रहे मुज़दलफ़ा के अंदर, फिर वहाँ से आप मशअरिल हराम में हराम के पास पहुंचे। तो इसका मतलब ये है कि ये जगह जो है ये थोड़ी सी ख़ास है, इसकी खसूसियत अलग से मौजूद है। तो आप अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के बाद मशअरिल हराम पहुंचे हैं, और वहाँ पे आपने दुआ की है। ठीक है। यहाँ पे एक ये भी वजाहत की ज़रूरत है कि मीना से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे तो सूरज निकलने के बाद निकले निकले थे, लेकिन जब मुज़दलिफ़ा से निकले हैं तो सूरज निकलने का इंतज़ार नहीं किया। ठीक है। अलबत्ता अरफात से जब निकले हैं तो सूरज गुरूब होने के बाद निकले हैं, लेकिन नमाजें वहाँ पे नहीं पढ़ी। नमाजें जो हैं वो दरमियान रास्ते में भी नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि बहुत सारा वक़्त गुजर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि नमाज का वक्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मौके पर
صحابی رسول موجود تھے، انہوں نے بار بار آپ کو یہ عرض کی کہ اللہ کے نبی نماز کا وقت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، نماز آگے جا کے ہم پڑھیں گے، تو آپ نے مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی ہے، خواہ کتنا ہی زیادہ وقت کیوں نہ ہو گیا ہو۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ ان کی وضاحت کی ضرورت تھی۔ اچھا، اب اس حدیث کی وضاحت کے طور پر کچھ مزید آپ کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی جا سکتی ہیں۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ حالت نفاس میں آ گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ وستفسری، یعنی لنگوٹ کو مضبوطی سے کس لو، اور اس طرح جو ہے اپنے ظاہر ہے کہ اظہار بند ٹائپ کوئی چیز اچھی طرح باندھ کر وہاں سے وہ احرام کی نیت کر سکتی ہیں۔ اسی طرح وہ احریمی کا حکم یہ ہے کہ احرام باندھ لے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نفاس کی حالت میں احرام باندھنا درست ہے۔ اسی طرح کسوا جو اونٹنی ہے، کسوا کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ کان کٹی ہوئی، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی طور پر اپنی اونٹنی کا نام کسوا رکھا ہوا تھا، حالانکہ آپ کی اونٹنی بالکل تندرست ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، البیدا، وادی بیدا کا ذکر ہے، یہ ایک بیابان جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی چیز نہ ہو، مگر یہاں پہ ذوالحلیفہ کے پاس ایک مخصوص جگہ ہے جہاں پہ اس کا نام جہاں پہ یہ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے۔ اسی طرح احلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو بلند کر کے تلبیہ پکارا۔ بالتوحید سے مراد احلہ بالتوحید سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار، جیسا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اس میں چونکہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس لیے ان کو اس انداز سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم کا ذکر ہے۔ مقام ابراہیم جو ہے یہ بیت اللہ کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں یہ معروف ہے، پتھر ہے جس کے بارے میں جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کا نقشہ ہے، اور نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے تو اسی کے اوپر کھڑے ہو کر آپ جو ہے وہ تعمیر کرتے تھے، اور یہ گو کا کام دیا کرتا تھا کہ جب ضرورت پڑتی تعمیر کے وقت جب ضرورت پڑتی ہے اس پتھر کو کہ حضرت ابراہیم اوپر ہوں، تو یہ پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا، جب ضرورت پڑتی کہ حضرت ابراہیم نیچے ہوں تو یہ پتھر خود بخود ان کو لے کر نیچے آ جاتا۔ تو یہ پتھر ہے ایک خاص جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جس پہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے نقش بھی جو ہیں وہ معروف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ذکر کیا نا، ابدأ بما بدأ اللہ بھی، کہ میں صفا سے شروع کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی صفا سے ہی شروع کیا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ تو یہ اس بات کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مطابق میں یہ کام کیا۔ اس کے بعد وَحَرَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، یہ میں نے آپ سے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ چونکہ احزاب، غزوہ احزاب ہوا ہے، اس موقع پر مشرکین مکہ اور ارد گرد کے تمام لشکر جو ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے تھے، سارے گروہ اکٹھے ہوئے، تو وہ سارے جب گروہ اکٹھے ہوئے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے کہ جب ان کو شکست سے اللہ تعالیٰ نے دو چار کیا ہے۔ اب اس میں ایک ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی نیک اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے بے شک عمل انسان نہیں کرنا ہے لیکن اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر کتنی مشقت اٹھائی ہے، ہاں جی، خندق بھی نکالی، کھودی گئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس موقع پر مشقت اٹھائی ہے، اور اہل مدینہ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ پریشان بھی تھے، اور لیکن شکست اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس بات کا اظہار کرنا کہ انسان کی کوئی بھی نیکی ہو اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس انداز سے کی جانی چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے ہی ہم نے یہ نیک عمل کیا ہے، اس لیے وہی اگر توفیق دیتا تو چونکہ توفیق اس نے دی ہے تو اس لیے یہ کام کیا گیا ہے یا ہوا ہے، وگرنہ ہمارے اندر یہ اتنا ہمارے پاس اتنی اہلیت نہیں تھی کہ ہم جو ہے وہ یہ کام کر سکتے۔ تو اس لیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ میں نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، یہ حزم الاحزاب وحدہ کے ساتھ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کے ساتھ یہ واضح کر دیا ہے کہ اسی نے ہی یہ کام کیا، اکیلے نے ہی اس نے شکست دی ہے، ہمارے بس میں یہ کام نہیں تھا۔ تو کوئی بھی نیکی کیجئے تو اس میں اپنی نیت کو، اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ انسان کو خود اپنے طور پر اپنے اوپر یہ فخر والا کوئی جملہ نہیں کہہ دینا چاہیے، یا اپنی طرف نیکی کی نسبت کر کے بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس کے اجر سے محروم ہو جاتا ہے، یا اس کا اجر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وادی نمرہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، یہ عرفات کا حصہ نہیں ہے، یہ اس سے الگ ایک جگہ ہے۔ تو وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خیمہ جو ہے ان کے لیے نصب کیا گیا، تو آپ وہاں پہ قیام پذیر ہوئے۔ اسی طرح لفظ آیا ہے اس میں حبل المشابہ ہے اور جبل المشابہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشاط میم پر پیش ہے، اور یہ ماشن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے پیدل چلنے والوں کا راستہ۔ اور حبل کہتے ہیں ریت کے لمبے اور ضخیم ٹیلے کو، اس کو حبل کہا جاتا ہے۔ جس طرح پتھروں کے پہاڑ ہوتے ہیں، اسی طرح ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں۔ اور حبل المشاط سے مراد یہاں پہ جبل کا لفظ بھی یہاں پہ آیا ہے، اور حبل کا معنی لفظ بھی آیا ہے۔ اور اگر ہم جبل کہیں تو جبل سے مراد پہاڑی ہے، اور اگر ہم حبل کہیں تو اس سے مراد ریت کا ٹیلا ہے۔ تو دونوں ہی یہاں پہ ممکن ہے کہ یہاں سے مراد لیے جا سکیں، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح حتی اذا غاب القرش، اس کا مطلب قرص کہتے ہیں وہ کسی گول چیز کو، یہاں سورج کی ٹکیا مراد ہے۔ اور دفعہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ یہاں مراد یہ ہے کہ یہاں سے یعنی عرفات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ اور شنقہ یہاں پہ نون پر زبر ہے، یعنی ملا لیا اور کھینچنے کے ساتھ تنگ کر دیا۔ زمام اونٹنی کی مہار کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دیگر کئی ایسے جیسے بطن محسرن، یعنی وادی محسر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مشہور وادی ہے جو مینا اور مزدلفہ کے درمیان ہے۔ اور یہ نہ مینا کا حصہ ہے اور نہ مزدلفہ کا، بلکہ دونوں کے درمیان ایک حد ہے۔ اس کا نام وادی محسر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے معنی ہے روکنا۔ ابرہہ کے ہاتھی کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاجز کر دیا تھا، اور وہ آگے پیش قدمی سے عاجز آ گئے تھے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ روک دیا ہے، تو یہ اس بات کا ذکر ہے۔ اسی طرح یہاں پہ حتی تخرج علی الجمرۃ الکبریٰ، اسے جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، جمرہ کنکریوں کے ڈھیر کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پہ اس بات کا ذکر ہے، چونکہ وہاں پہ مارا جاتا ہے، بہت زیادہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو اس کا ذکر یہاں پہ موجود ہے۔ اور خذف حتی الخذف، یہاں اس سے مراد انگلیوں کے پوروں کے درمیان جو کنکری آ جائے، جیسے چنے کے برابر یا لوبیے کے برابر کوئی اس طرح کی کنکری ہو، تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماری ہے، اور اس کے بعد یہ واضح بھی کیا ہے کہ بس اتنی ہی، یہی جو ہے وہ مارنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں مارنی چاہیے۔ تو بہرحال اس چیز کا اہتمام جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم اگلی روایت پڑھیں، اس کے بعد جو آگے حدیث ہے، اس میں سے اگر کوئی سوال وغیرہ آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ کر لیں۔ یہ پوری روایت جو پڑھی ہے، اس میں سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ ہے؟ سر صاحب ایک کوشچن ہے، وہ یہ کہ جب مینا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، تو پھر ہمارے یہاں پہ عرفات کے اندر کیوں دیا جاتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، مینا میں خطبہ نہیں، آپ کو وہم ہو گیا، مینا میں نہیں، وادی اورنا میں۔ تو میں نے اس کا ذکر اچھا کیا، صحیح۔ ہاں میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ چونکہ عرفی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا دن جو ہے وہ رکھا ہے عرفات کے لیے، اور
یہ رکن ہے، عرفات ایک رکن ہے، عرما کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، لیکن چونکہ مسنون طریقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ مسنون طریقے کے مطابق ادا وہاں پہ کیا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ عرفات کے ساتھ عرفی طور پر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی شخص وادی ورنا میں پہنچے یا نہ پہنچے، اصل یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں پہنچنا لازمی ہے، وہ رکن ہے۔ اس لیے وادی ورنا کی حیثیت اس انداز سے شریعت کے اندر، یعنی حج کے ان احکام کے اندر وہ واجبی سی حیثیت ہے، جس طرح کے سنت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ عمل کیا کہ دونوں نمازیں جمع فرمائی اور خطبہ اس سے پہلے ارشاد فرمایا۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے، وہ رکن ہے۔ اس لیے اس کو اس کے ساتھ ہی علماء نے ہر ایک نے، اور محدثین سے لے کر مورخین تک، یہ تمام کے تمام جتنے بھی ہیں، اور حتیٰ کہ صحابہ کرام نے بھی اسے خطبہ حج کے طور پر لیا ہے۔ ایک اور بات یہ ذہن میں رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر خطبے ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خطبے جو ہیں یہ بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ میرا ویسے دل تو کرتا ہے کہ میں آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ پوری ڈیٹیل ہے، ایک ہماری ہمارے لیے بہت ہی مفید ایسے احکام ہیں جو کہ شریعت کے بنیادی احکام ہیں، تو ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ صرف عرفات کے اندر ہی نہیں، بلکہ آپ نے ایام تشریق کے اندر، یعنی مینا کی جو بقیہ راتیں ہیں نا، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں قیام کیا ہے، انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے ارشاد فرمائے ہیں۔ اسی طرح آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ جمرہ عقبہ کے بعد بھی اور کنکریاں مارنے کے بعد بھی مختلف خطبے ارشاد فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تھا، خذوا انی مناسککم، جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھیں۔ اب اس سلسلے میں بعض اوقات سوالات سامنے آ جاتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب کوئی سوال سامنے رکھ دیتے، یا آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا کہ اس وقت امت کو ضرورت ہے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ واضح کر دی جائیں، اور آپ کسی بھی منکر کو دیکھتے تو فوری طور پر آپ خطبہ ارشاد فرماتے۔ یہ آپ کا عمل مبارک عام زندگی کے اندر بھی ہے کہ جب آپ کسی منکر شے کو دیکھتے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غیر شرعی عمل کو دیکھیں اور اس پر خاموشی اختیار کریں۔ تو مختلف خطبے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، تو ان کو بہرحال ہمیں ضرور ایک دفعہ اس سے گزرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال؟ چلیں جی، حدیث پڑھ سکتے ہیں آپ؟ یہ میں پڑھتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن خزيمة وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا فرغ من تلبیتہ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فارغ ہو جاتے تلبیے سے، فی حج او عمراتن، حج یا عمرے میں، سأل اللہ رضوانہ والجنہ تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے اس کی رضامندی کی اور جنت کا سوال کرتے، واستعاذ برحمتہ من النار، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ آگ کی پناہ اس سے طلب کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے آگ سے پناہ بھی مانگتے۔ رواہ الشافعی باسناد ضعیف، یہ اسے مسند شافعی کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور لیکن اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ تلبیہ کب ختم ہوا؟ جیسا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو جب کنکریاں مار لی جاتی ہیں، کنکریاں مارنے کے بعد انسان جو ہے وہ تلبیہ سے فارغ ہو جاتا ہے، اگرچہ اس نے ابھی حلق کروانا ہے، قربانی کرنی ہے، طواف افاضہ کرنا ہے، اور حلال یہ امور جو ہیں وہ حلال ہونے کے لیے ہیں۔ 4 کام کرنے ہوتے ہیں 10 تاریخ کو۔ ایک
کام یہ ہے کہ سب سے پہلے کنکریاں ماری جاتی ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ حلق قربانی کی جائے، پھر حلق کیا جائے، پھر اس کے بعد طواف افاضہ کیا جائے۔ یہ چار کام ترتیب ان کی اسی طرح ہی ہے۔ البتہ آگے پیچھے جیسا کہ آگے روایات میں آئے گا کہ کوئی کام پہلے ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے، تو آپ سے جب پوچھا جاتا کہ میں نے یہ پہلے کر لیا یہ بات نہیں کی، تو آپ کہتے کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو ان چار کاموں میں سے اگر کوئی دو کام انسان کر لے، یعنی جمرہ کو کنکریاں مار لے، اور پھر اس کے بعد حلق کروا لے یا قربانی کروا لے یا طواف افاضہ کر لے، تو یہ چاروں میں سے دو کام جس نے کر لیے وہ احرام اتار سکتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا حلال ہو سکتا ہے۔ تو اس موقع پر تلبیہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب کام کیا ہے؟ یعنی تلبیہ تو وہ عمل تھا جو کہ میقات سے شروع ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلسل اس کا ورد کیا، ورد کی طرح اس کو پڑھا ہے اور بلند آواز سے اس کو پکارا ہے۔ تو جب تلبیہ ختم ہوا ہے تو اس کے بعد پھر عمل کیا ہے؟ اس کے بعد عمل یہی ہے جو یہاں پہ اس روایت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہ بندہ خاموشی سے بس یہ عمل کر رہا ہے اور کوئی بات نہیں، نہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی جائے اور جہنم سے پناہ مانگی جائے، اور اس کے علاوہ اس کی رضوان یعنی اس کی رضامندی کے امور، یعنی رضامندی کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ کہ نیک اعمال کی توفیق مانگی جائے، نیک اعمال کی توفیق مانگی جائے، کیونکہ اسی کے ساتھ ہی انسان کو یہ چیز میسر ہوتی ہے۔ اللہ کی رضامندی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کی تابع داری اور فرما برداری کر کے۔ تو نیک اعمال کی توفیق مانگ کے ہی انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اور نیک اعمال کر کے ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ذکر اذکار، اس کا ذکر کرنا، اس کی حمد و ستائش بیان کرنا، نماز ادا کرنا، اور اسی طرح دیگر امور جو ہیں وہ نیکی کے وہ اعمال سر انجام دینے سے ہی اللہ کی رضامندی ملتی ہے۔ تو یہ اصل بات یہ ہے کہ تلبیہ کے بغیر انسان پھر ان تلبیہ کے ختم ہونے کے بعد پھر انسان جو ہے وہ خاموشی اختیار نہ کرے، بلکہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ کر۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جس سے وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرت ها هنا لهرت ها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم۔ جی، جزاکم اللہ خیر۔ اس روایت کے اندر جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نام بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، مینا کا ذکر کیا ہے جو کہ واضح ہے یہاں پہ۔ دوسرا، آ، عرفہ کے مقام کو موقف کے حوالے سے یہ واضح کر دیا کہ عرفہ مکمل کا مکمل جو ہے اس کا ذکر کیا۔ اسی طرح جمع کا ذکر کیا جسے مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحر تو ہا ہونا، میں نے قربان کیے ہیں، قربانی کی ہے یہاں پر، وَمِنَا كُلُّهَا مَنْحَرٌ، لیکن مینا سارے کا سارا جو ہے وہ قربان گاہ ہے، یعنی آپ جہاں بھی مینا کے اندر قربانی کریں گے آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کی قربانی حج کی طرف سے جو ایک فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، تو آپ نے یہ فرمایا کہ نہر کرو اپنے اپنے مقام پر، ٹھکانوں پر۔ رحال ویسے تو گھروں کو کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں پہ آپ قیام پذیر ہیں، قیام گاہیں ہیں آپ کی، وہیں پہ آپ نہر کریں۔ وَوَقَفْتُ هَا هُنَا، اور میں یہاں پر ٹھہرا ہوں، میں نے وقوف یہاں پہ کیا ہے۔ تو ہا ہونا ومینا کلوہا منحر، کہ میں نے یہاں پہ نہر کیا ہے لیکن مینا پورے کا پورا قربان گاہ ہے۔ فنحروا فی رحالکم، چنانچہ تم نہر کرو یا قربانیاں کرو اپنی اپنی قیام گاہوں میں۔ ووقفت ہا ہونا، آپ کی آواز بہت زیادہ کم ہے۔ اچھا پہلے صحیح تھی کہ ابھی مسئلہ ہے یہ شروع سے ہی ہے؟ پہلے تھوڑی سی بہتر تھی، لیکن اب تو کان پہ لگانے سے بھی نہیں آ رہا موبائل کی آواز۔ سبحان اللہ۔
हाँ जी, कुछ बेहतरी हुई है कि बस वो वही चीज़ है। बहुत बेहतर है। नहीं, बहुत बेहतर है, बिल्कुल ठीक होगी बल्कि। चलें, जज़ाकल्लाह। अच्छा, सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहर तो हाहुना, कि मैंने नहर किया है इस मुकाम पर, व मिना कुल्लुहा मनहरुन, लेकिन मीना पूरे का पूरा जो है वो कुर्बान गाह है। फनहरु फी रिहालिकुम, तो तुम नहर करो यानी कुर्बानियाँ करो अपने अपनी क़याम गाहों में। व वक़फ़तु हाहुना, और मैंने यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे ठहरा हूँ। व अरफा तो कुल्लुहा मौक़िफ़ुन, लेकिन अरफा पूरे का पूरा जो है वो क़याम गाह है, जहाँ तुम क़याम करना चाहो करो। वक़फ़तु हाहुना, और मैं यहाँ पे यानी ये जगह है मुज़दलिफ़ा की। वक़फ़तु हाहुना, और मैं यहाँ पर ठहरा हूँ। व जमउन कुल्लुहा मौक़िफ़ुन, और जम यानी मुज़दलिफ़ा जो है ये सारे का सारा ठहरने की जगह है। तो इन तमाम अशिया से ये मुराद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ाहिर है कि एक ही मुकाम पर ठहरे होंगे ना, इस पूरे एक एक मुकाम पर ही ठहरे होंगे इस पूरे हज के अंदर, लेकिन लोगों के लिए आसानी जो है, तयसीर जो है वो ज़रूरी है। और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वजाहत फरमा दी है कि उसी तरह ही आपको अजर मिलेगा जिस तरह जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ। तो आप दूसरी जगह भी ठहरेंगे तो वही अजर जो है वो आपको मुताबिक का मिल जाएगा। तो इससे मुराद ये है कि बाज़ औक़ात जहाँ पे इज्तिमाइयत होती है, इज्तिमा जहाँ पे ज़्यादा इकट्ठ वगैरह हो, वहाँ पे भीड़ करना एक ही जगह पर जमा होकर, और बतौर ख़ास बाज़ लोग जो हैं वो अराफात के अंदर वो जबल अरफा जो है उसके पास जाकर दुआ करते हैं, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। तो इसी तरह मशअरिल हराम के मुकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके दुआ की है, तो वहाँ पे ज़रूर जाना ये मुमकिन नहीं है हर एक के लिए, ना तो वहाँ पहुँचना मुमकिन है, और ना ही हर एक के लिए ये कुछ ज़रूरी है कि वो वहाँ पे जाके जहाँ कहीं भी वो ठहरा हुआ है वहाँ वो दुआ करे और अपने आमाल जो है वो मुकम्मल करे, अपने मनासिक मुकम्मल करे, तो उसका हज जो है वो मुकम्मल है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। ठीक है जी। आगे आगे ऊपर करेंगे। जी। وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه. सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि वो कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा जा इला मक्कता दखलहा मिन आलाहा, जब मक्का में दाखिल हुए तो मक्का के बलाई जानब से दाखिल हुए। व खराजा मिन असफलिहा, और जब मक्का से निकले तो उसके ज़ेरी हिस्से निकले, कि ज़ेरी हिस्से से निकले, यानी मदीना की तरफ जो रवानगी हुई है। तो ये मुस्तहब है, ये मुस्तहब है, अगर कोई इंसान जो है वो उसके मुताबिक करना चाहता है तो कर ले, लेकिन ये कोई हज का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह मक्का में दाखिल होने की हिकमत ये बयान की है कि बलाई जानब से मक्का में दाखिले की सूरत में शहर मक्का और खाना काबा सामने की जानब पड़ते हैं। हाँ जी, कि बिल्कुल सामने, जैसे ही मक्का में दाखिल हो इंसान सीधा बिल्कुल बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो जाए। असल में एक और बात भी यहाँ से जो इमाम साहब ने जिक्र किया, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने, उसमें उसका मकसद ये है कि ये अमल जाहिलियत में भी था और इस्लाम ने भी इसको कायम रखा है कि जब भी कोई शख्स बैतुल्लाह यानी मक्का में दाखिल होता तो सबसे पहला काम ये करता कि वो बैतुल्लाह का तवाफ करता। ये जाहिलियत वाले लोग जो थे, यानी कबल अज इस्लाम भी इस पर ही अमल था और बाद अज इस्लाम भी यही अमल है कि जैसा कि हमें ये हुक्म दिया गया है कि हम मस्जिद में दाखिल हों तो दो रखते जो हैं वो तहियतुल मस्जिद की अदा करें। तो बैतुल्लाह यानी मस्जिदुल हराम के अंदर दाखिल होने का जो तहिया है वो तवाफ है, वहाँ पे दो रखते नहीं है। अगर कोई शख्स मस्जिदुल हराम में दाखिल होता है तो वहाँ पे दो रखते पढ़कर तो उसका तहिया अदा करना ये मसनून अमल नहीं है, बल्कि तवाफ करना मसनून अमल है। तो कोई भी शख्स जो भी बैतुल्लाह के अंदर यानी मस्जिदुल हराम में दाखिल हो उसके लिए ये ज़रूरी है
کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرے۔ تو اسی یہ مناسبت جو ہے وہ اسی انداز سے ہے کہ جب مکہ میں داخل ہونا ہی ہے تو بیت اللہ کا طواف بھی کرنا ہے، تو بیت اللہ کا طواف جب کرنا ہی ہے تو پھر سب سے پہلے اسی علاقے سے داخل ہوا جائے، تو اس لیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ ہاں جی، آگے پڑھیے۔ وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بإذن طوعا حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه۔ ہاں جی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے کی ہی ایک روایت ہے ہمارے سامنے کہ کیسے اور کب داخل ہونا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہو کانا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے مطابق کرتے ہوئے ابن عمر کہتے ہیں کہ انہو کانا لا یقدم مکہ الا بات بذی طوان، کہ بے شک ابن عمر جب بھی مکہ آتے تو وہ ذی طوا مقام پر رات گزارتے، حتیٰ یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، ویغتسل، اور پھر غسل کرتے، اور وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ عمل جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمل جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ عمل مبارک تھا کہ جب آپ مکہ میں داخل ہونا چاہتے، آپ تشریف لاتے تو ذی طوا ایک مقام ہے، یہ پہلے تو مکہ سے تھوڑا سا معمولی سا باہر تھا، جیسے کہ بعض اوقات جو ہے وہ کسی بھی شہر کے بالکل انٹرنس کی جگہ ہوتی ہے اسی طرح، لیکن اب تو وہ بالکل ہی قریب شامل ہو گیا، اس میں مکہ کے اندر ہے، بلکہ مسجد الحرام کے قریب ہی ہے یہ جگہ۔ تو یہاں پہ ایک کنواں ہوا کرتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پہلے رات گزارتے، صبح ہوتی تو پھر غسل کیا کرتے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہمیشہ رہا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی شہر میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھر بھی نہیں جایا کرتے تھے، سیدھا کہاں جاتے؟ مسجد میں جاتے، نماز ادا کرتے، یہاں تک کہ گھر والوں کو معلوم پڑ جاتا کہ آ گئے ہیں تو وہ اپنے لیے تیاری وغیرہ کر لیتے۔ تو یہ ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ جب بھی اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، کوئی بندہ بہت دور سے کوئی جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کے پہلے نماز وغیرہ ادا کرے، اور گھر والوں کو اطلاع ہونی چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص حکم ہے کہ جب بھی تم اپنے گھر میں جاؤ تو ایسی حالت میں نہ جاؤ کہ گھر والے جو ہیں ان کو پتہ ہی نہ ہو، تاکہ وہ جس نے کوئی صفائی وغیرہ کرنی ہے یا اپنے اپنا بناؤ سنگار کرنا ہے خاتون نے، تو وہ اپنا اہتمام کر لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دور حاضر میں جو عمل ہے کہ کسی کو سرپرائز دیا جاتا ہے کہ کوئی آنے والا، جیسا کہ آج کل ایک ٹرینڈ نکل آیا ہے کہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ سرپرائز دینے کے چکر میں جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اپنے گھر میں، یا مطلب کسی کے پاس جانا تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اپنے گھر میں بھی جانا جو ہے اس کے لیے بھی یہ شرعی طور پر یہ درست عمل نہیں ہے، بلکہ گھر والوں کو اطلاع۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکہ جاتے تو پہلے ذی طوا مقام پر پڑاؤ ڈالتے، وہاں پہ رات گزارتے، صبح اٹھتے اور غسل کیا کرتے، اور پھر آپ بیت اللہ تشریف لے جاتے۔ تو یہ عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جی۔ وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبحيقي موقوفا۔ ہم۔ یہ جو حدیث ہے اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ وہ کانا یقبل الحجر الاسود، کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے، وہ یسجد علیہ، اور اس کے سامنے سجدہ بھی کر دیتے۔ تو اس سے مراد یہاں سجدہ اس کے اوپر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ چونکہ وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل جو ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ حجر اسود ہے وہاں پہ آپ نماز ادا نہیں کر سکتے کیونکہ سامنے ایک اور پتھر ہے، وہ بیت اللہ کا حصہ نہیں، وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اور جیسے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہے، اسی طرح ہم اگر سامنے حجر اسود کا مطلب حجر اسود ہے تو وہاں بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، سجدہ اللہ ہی کو کرنا ہے، پتھروں کو تو نہیں کرنا۔
اور نہ ہی بیت اللہ کو۔ تو یہاں پہ جو ایک مشرکین کے عمل کی مناسبت سے جو ہمیں بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ پتھروں کی جانب منہ کر کے بالکل بھی سجدہ نہیں کرا، تو بیت اللہ کا حصہ ہے یہ حجر اسود جو ہے، یہ چونکہ حصہ ہے اس لیے اس پر عمل کر لیا جائے یا اس کے سامنے نماز ادا کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ جی، یہاں تک ہم اس کو مکمل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ بقیہ روایات جو ہیں وہ اگلے سبق میں کل انشاءاللہ ہم اس کو